الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، ہم نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے سوالات پڑھے تھے، تو آج بیٹا ہمارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر، رشتہ دار اور کاروبار چھوڑ کر ایسی جگہ منتقل ہو جانا جہاں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی آزادی ہو، ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو مجھے اللہ کی ساری زمین سے بھر کر پیارا ہے، اور اللہ کو بھی ساری زمین سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ سفر ہجرت میں سراقہ بن جاشم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ انعام کی لالچ میں جب سراقہ حضور کی تلاش میں نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ دوبارہ سوار ہو کر چلے، اب گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی۔ اب شعور بیدار ہوا، اللہ سے معافی مانگی تو گھوڑا زمین سے نکلا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی جو مل گئی۔ ام معبد کون تھی؟ ام معبد ایک فیاض خاتون تھی جو ان کے ہاں ٹھہرتا اس کی خدمت کرتی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں اس کے ہاں اترے تو اتفاق سے اس کے پاس ایک ایسی بکری تھی جو دودھ نہ دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت سے اس بکری کا دودھ دھویا۔ اللہ کی قدرت اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب سیر ہو گئے، کچھ دودھ بچ گیا۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد مسلمان ہو گئی۔ بریدہ اسلمی کون تھے؟ بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تھے، مگر جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ مسجد نبوی کہاں تعمیر کی گئی؟ مدینہ طیبہ آمد پر جس جگہ حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی، اس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، ان سے یہ جگہ خرید لی گئی۔ ہجرت مدینہ کے 4 نتائج لکھیں۔ مسلمانوں کو پرسکون ماحول ملا، اسلامی ریاست کا قیام، غلبہ دین کی ابتدا ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ اذان کی ابتدا سن 1 ہجری میں ہوئی۔ کن 2 صحابہ کو اذان کے کلمات خواب میں سکھائے گئے؟ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ ان حضرات نے اپنے اپنے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ نے انہیں پسند فرمایا، اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی۔ مواخات سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام میں مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا۔ یہ رشتہ مہاجر، صحابہ اور انصار کے مابین قائم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کو باہمی بھائی بنایا، انہوں نے اس رشتے کو تادم مرگ قائم رکھا۔ اس سے مہاجر صحابہ کی آبادکاری کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں انصار صحابہ کرام کے 2 بڑے قبائل کون کون سے تھے؟ بنو اوس اور بنو خزرج۔ میثاق مدینہ کے موقع پر مدینہ طیبہ میں یہود کے مشہور قبائل کون سے تھے؟ میثاق مدینہ کے مشہور قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ میثاق مدینہ کی کوئی 4 شرائط لکھیں کہ خون بہا اور فدیے کا قدیم طریقہ جاری رہے گا، فریقین کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا، مدینے کو حرام سمجھا جائے گا،
مدینے کو حرم سمجھا جائے گا، اس میں فسق و فجور اور فساد منع ہوگا۔ مساک مدینہ کے 4 اثرات تحریر کریں۔ انفرادی خون ریزی ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریقین نے اپنا حاکم اور منصف اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ قریش مکہ کے لیے مدینہ میں سے حمایت حاصل کرنا مشکل ہو گئی۔ اہل اسلام کو مدینہ میں داخلی طور پر سکون نصیب ہوا اور تسلی سے تبلیغ دین کا کام کرنے لگے۔ مساک مدینہ کے 3 فریقوں کے نام لکھے، اس میں انصار، مہاجرین اور یہود تھے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے 15 سوالات پڑھے، ان کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔